الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رب العالمین رب الجلال کا انتہائی شکر گزار ہوں اور ہم سب کو ہونا چاہیے اس بات پر کہ رب العالمین نے ہم سب کو بفضلہ توفیق رمضان مبارک بڑے احسن طریقے سے اچھے انداز سے گزروا دیا اور واقعتاً یہ بہت شکر کرنے والی بات ہے. نہ کتنے ہی لوگ اپنی بیماری شدید علت اور بے انتہا مصروفیات کی بنا پر رب کو راضی کرنے کی کوشش نہ کر سکے اور رب کو منانے کی کوشش نہ کر سکے. تو جنہوں نے کیا یقینی طور پہ ان کو چاہیے کہ اظہار تشکر رب کے سامنے کریں کہ جس رب نے مکمل مہینے میں بڑی چاق و چوبند صحت مندانہ زندگی عطا کی اور ہر موقع رب کو منانے کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے جنت میں داخلے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے کوششوں میں مصروف عمل رہے، جد و جہد کرتے رہے.
یقینی طور پہ یہ ایک عظیم مرحلہ تھا ہماری زندگی کا، جو پلک جھپکتے ہی گزر گئے، اور انسان ششدر رہ گیا کہ اتنی جلدی یہ مباحث مبارک ہم سے رخصت ہو گیا۔ فکر کرنے والوں نے اس کی فکر کی، اور اس کی فکر نہ کرنے والوں نے اپنے دل و دماغ میں معمولی سا بھی احساس پیدا نہ ہونے دیا اس کی جانب پر۔ بہرحال یہ ابتدائی کچھ تمہیدی باتیں ہیں جو میرے دل کی آواز جو آپ تک پہنچائی ہے۔ اصل تو یہ ہے عبادت کا عنصر، عبادت کا تعلق انسان کی زندگی کی ابتدا سے اور زندگی کی انتہا تک، جس کا کسی بھی انسان کو کوئی علم نہیں ہے، اللہ نے پابند کر دیا ایک انسان کو کہ وہ اپنی موت کے آنے تک رب العالمین کی عبادت کرتا رہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تخلیق انسان کا تذکرہ دو الفاظ میں اس طریق پر کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ جن و انس، ان دونوں کی تخلیق اللہ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے، اور یہ عبادت مخصوص مہینے میں کچھ افعال و اقوال کرنے کا نام نہیں، مخصوص اوقات میں کچھ افعال و اقوال کرنے کا نام نہیں، بلکہ ایک مومن کی زندگی سراپا عبادت ہے۔ ہمتاً ایک مومن عبادت میں مصروف عمل رہتا ہے، کیونکہ اس کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ جہاں کوئی عمل اللہ کی مرضی کے مطابق اس سے نہیں ہوتا تو وہ تھوڑا عرصہ، وہ تھوڑا وقت اللہ کی عبادت سے خالی ہوتا ہے۔ لہذا دوسرے مقام پہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات کہ جس نے زندگی اور موت تم کو دی ہے، اور اس زندگی اور موت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس وقفے میں، اور وہ وقفہ کس کو کتنا ملتا ہے، کس کے نصیب میں کتنا وقت آتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کمال آدمی وہ ہے کہ وہ تھوڑے وقت کو بھی بڑا عظیم بنا دے۔ عمدہ اور عقل مند بہترین آدمی وہ ہے جو اس معمولی سے وقت کو بھی اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا عظیم بنا دے۔ یہ اس کی عقل مندی کی دلیل ہے کہ وہ تھوڑے سے عرصے میں بہت کچھ کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی مقصد حیات کو سمجھ جاتا ہے کہ میں دنیا میں کھانے پینے،
سونے کمانے سیر و تفریح کرنے اس غرض سے دنیا میں نہیں آیا ہوں، اس مقصد کو دے کر اللہ نے دنیا میں مجھے نہیں بھیجا ہے، بلکہ یہ ضرورت ہے، ایک انسان کے لیے اللہ نے ضرورت رکھی ہے کہ وہ معاش کو حاصل کرے اور وہ سوئے، یہ ضرورت ہے، لیکن مقصد ان ضرورتوں کو استعمال کر کے آخر کار جنت کی تلاش ہے۔ اس ضرورتوں کو استعمال کر کے آخر کار مقصد جہنم سے بچاؤ ہے۔ اگر ہم نے اس کو اپنا مقصد بنا لیا اور جنت اور جہنم کے حوالے سے اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیا اور اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق کہ اللہ چاہے تو ہمیں جنت میں داخل کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو ہمیں جہنم سے بچا لے گا، یا جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا، اور ہم نے مقصد حیات یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ کرنا ہے اس زندگی میں کر کے چلے جاؤ، وہاں جا کر کیا نصیب ہے کیا ملنا ہے نہیں پتا۔ یہ زندگی جو تھوڑی سی ملی ہے، معلوم ہے، خبر ہے کہ تھوڑی سی ہے، خبر ہے کہ 4 زندگی ہے، لیکن اس کے باوجود اس 4 دن کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے اللہ کی ناراضگی کے کام میں مصروف عمل رہے، یہ بے وقوفی کی دلیل ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان جو کہ رمضان المبارک کے اندر ہم سب نے دیکھا ہے، ہم سب نے محسوس کیا ہے، اللہ رب العالمین جو رمضان المبارک کے اندر تھا، کیا وہ اللہ رمضان کے بعد بدل گیا ہے؟ جس اللہ کی عبادت کرنے کا مقصد ہم سمجھ گئے اور ہم نے رمضان مبارک میں عبادت کی، اچھے اعمال کیے، اللہ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زندگی اور موت اس لیے دی ہے کہ دیکھیں کون اچھے کام عمل کر آتا ہے۔ رمضان اس لیے نہیں دیا، فقط رمضان اس لیے نہیں ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، پوری زندگی کا لائے عمل یہ بتا دیا گیا ہے کہ کون اچھے اعمال کر کے ہمارے پاس آتا ہے، اور اس زندگی کا تعلق کسی کا 20، کسی کا 30، کسی کا 40، 50، 60، 70، جتنی اللہ نے اس کے نصیب میں رکھی ہے، وہ ساری زندگی اعمال صالحہ کر گزار دے۔ جتنے کوئسچن، جتنے سوالات وہ حل کر کے آئے گا، رزلٹ بھی اسی طریقے پر اناؤنس ہوگا۔ نماز کا چیپٹر الگ ہے، روزوں کا چیپٹر الگ ہے، زکوٰۃ، صدقات، نفقات، خیرات، نوافل، اذکار، دعائیں، قرآن مجید، ان سب کے چیپٹر الگ الگ ہیں، اور ہر ایک کا کوئسچن ہے، ہر ایک کا سوال ہے کہ کب پڑھا گیا، کب عبادت کی گئی، کب روزے رکھے گئے، اور نمازیں کب پڑھی گئی اور کب چھوڑ دی گئی۔ معراج کے موقع پر نمازوں کی فرضیت رمضان کے ساتھ خاص نہیں کی گئی تھی کہ نماز پنجگانہ باجماعت مردوں کے لیے وہ رمضان میں فرض ہے، اور رمضان کے جاتے ہی فرضیت ختم۔ رات کی تہجد رمضان کے ساتھ خاص ہے، رمضان کے بعد اب رات کی تہجد نہیں ہے۔ رمضان کے ساتھ قرآن کا جوڑ بڑے جوش کے ساتھ سب نے بیان بھی کیا ہے، سب نے سنا بھی ہے کہ قرآن اور رمضان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن کیا قرآن رمضان کے بعد نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید سے دوستی رمضان کے بعد نہیں ہے؟ بھلا بتائیے،
رمضان میں موبائل کے ساتھ جڑے رہے، رمضان کے بعد موبائل بند کر دیا، موبائل کو خیر آباد کہہ دیا کہ بس ختم ہو گیا۔ قرآن کے ساتھ تعلق کیا رمضان کے ساتھ تھا کہ رمضان کیا تو قرآن بھی بند؟ کیا قرآن ضابطہ حیات نہیں ہے؟ میں اور آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ قرآن ضابطہ حیات نہیں ہے ضابطہ حیات تو حیات کیا رمضان کی ہے؟ 11 مہینے حیات نہیں ہے، 11 مہینے زندگی نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مہینہ اللہ کے لیے، 11 مہینہ اپنی منمانی، ایک مہینہ اللہ کی مرضی کے مطابق، 11 مہینہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی۔ تو اہل ایمان نے کیا سمجھ لیا ہے؟ کیا قرآن تبدیل کر دیا گیا ہے؟ کیا قرآن تبدیل کر دیا گیا ہے؟ کیا اللہ بدل گیا ہے؟ یا مسجدوں میں تالے لگا دیے گئے ہیں کہ اب نہیں آنا مسجد میں؟ یا پھر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اب پوری دنیا سے غریب لوگ ختم ہو چکے ہیں، آپ لوگوں نے بہت زکات دے دی، آپ لوگوں نے بہت خرچ کر لیا اللہ کی راہ میں، اب سارے غریب ختم ہو چکے ہیں، اب کسی غریب کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ لباس کی ضرورت ہے، نہ پہننے کی ضرورت ہے، بس بہت دے دیا آپ نے، بہت اپنے اللہ کی کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کر لیا، اب غریب نہیں ہے باقی دنیا کے اندر، اب مفلس فقیر باقی نہیں ہے، اب اگلے رمضان آئیں گے غریب، اب غریب اگلے رمضان پیدا ہوں گے، بس جب پھر جا کر جو ہے نا آپ خرچ کر دیے گا۔ نظر تو کچھ ایسا ہی آتا ہے۔ میں اپنی یقینی بات آپ کو، سچی بات آپ کو بتاؤں، 2 سے بات کی کسی کے لیے، کیوں رمضان میں آتے دے دیتے زکات کے پیسے، زکات کے پیسے تھے ختم ہو گئے، اور کیا سوچ بنا رکھی ہے ہم نے؟ کیا سوچ؟ یہ تو فرض تھا، روزے جو فرض تھے وہ فرض رکھ لیے گئے، یہ زکات فرض تھی وہ دے دی گئی، اس میں بھی لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے، اس میں بھی لوگوں نے گڑبڑیاں کی ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں دینے میں اپنے شاطر دماغ کو چلایا ہے، نہیں بچے گا مال، نہیں رکے گا مال، جس مال کو بچانے کی کوشش کی اس سے ڈبل ٹربل مال کسی اور انداز سے نکل جائے گا۔ اللہ کا حق روکا ہے، اللہ کا حق روکا ہے، اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے انسان کنجوس بن رہا ہے، اور دنیا والوں کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بے دریغ جیب آتے رہے۔ رمضان گزرنے کے بعد جب تلف سب ختم ہو گیا، سب معاملات کلیئر ہو گئے کہ اب عبادت نہیں ہے، اب ہم نے بہت زیادہ اپنے اعمال بڑھوا لیے ہیں، ہمارے دائیں ہاتھ کے جو کرامن کاتبین، دائیں ہاتھ میں لکھنے والا اور بائیں ہاتھ میں لکھنے والا، دائیں ہاتھ میں جو لکھ رہا تھا اس کے صفحے بھر گئے ہیں، اور بائیں ہاتھ کا تھا اس کے صفحے خالی ہیں، اب ذرا اس کے صفحے ہی بھروا لیں، اس کے صفحے تو بہت سارے ہو گئے ہیں، اس کو ذرا تھا اب سائڈ میں کر دیں، اور یہ بائیں ہاتھ کا اس کے صفحے خالی ہے، گناہ تو کیے نہیں، رمضان میں ہم گناہ نہیں کر رہے تھے، رمضان میں ہم اللہ کو ہی راضی کر رہے تھے، گناہ تو کر ہی نہیں رہے تھے، تو لہٰذا یہ صفحے ہمارے خالی رہ گئے، اب اس کو بھی تو بھروانا ہے۔ نظر ایسا آتا ہے، کوئی زبان سے نہیں کہتا، نظر کچھ ایسا آتا ہے، یا نیکیاں کر کر اتنے ڈھیر ہو گئے، جیسے کہ انسان کسی دعوت میں جاتا ہے اور مال مفت دلے بے رہے، کھا پی کر اچھا خاصا 1-2 دن کا زائد بھی کھا لے، پرواہ نہیں ہے کہ دوسرے کا مال ہے، اور اس کے بعد ڈھیر ہو جاتا ہے، بس بہت کھا لیا، بہت پی لیا، اب اتنا کھا لیا ہے افطاری کے وقت اب سحری کھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اتنا سیر ہو گئے ہیں، اب ضرورت نہیں ہے کھانے کی، تو اعمال کر کے اتنے ڈھیر ہو گئے ہیں اور پر امید ہو گئے ہیں کہ اب اعمال کر لیے بس کافی ہے، آئندہ 11 سال کا 11 مہینے کے لیے اب اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کافی ہے۔ شیطان نے تیر چلا دیا ہے، ایک چال چلتی ہے، انسان ابھی تو دعائیں مانگی تھی، ابھی تو خوب رو رو کر
اللہ کو منایا تھا، پھر باتیں کر لیں گے؟ اپنے ایمان سے بتائیے کہ رمضان کے اندر کاروباری سیزن رات کو 2 3 5 بجے تک، آخری رات 6 بجے تک، صبح تک دکان کھولے بیٹھے رہے. چوتھے دن سے دکان بند کر دی کہ 2 مہینہ خوب کمایا ہے، ضرورت نہیں 1 مہینہ بند کر دیں دکان کو، رکھا ہوا کھاتے رہیں گے. بند کر دی دکان، کاروبار کو بند کر دیا. سیزن لگایا ہے، جیسے عبادات کا سیزن لگایا ایسے کمال کا بھی سیزن لگایا. رک جاؤ، بند کر دو دکان کو 1 مہینے کے لیے، کہ بہت سیزن لگا لیا ہے. نہیں. اور حل من مزید، دنیا کے لیے حل من مزید، لیکن آخرت کے لیے، آخرت کے لیے کیا سوچا ہے، اس کی کیا فکر ہے؟ وہاں حل من مزید کا خیال نہیں ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے اور کرنا ہے. یہی تو مسابقت تھی صحابہ کرام کے اندر، اور آگے بڑھنا ہے اور ایک دوسرے سے سبقت لے کر جانی ہے. یہی مسابقت تھی، یہی آگے بڑھا کرتے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ میں کر لوں یہ کام کہ جنت میں مجھے لے جائے، میں کر لوں یہ کام کہ جس کی وجہ سے جہنم سے بچا دیا جائے، میں یہ کام کرتا ہوں. کیوں ڈفرینس ہے، کیوں فرق ہے رمضان کی زندگی میں اور رمضان کے بعد کی زندگی میں؟ کیوں فرق آ رہا ہے؟ کیا آپ عبداللہ نہیں ہیں اب؟ کیا آپ اللہ کے بندے اب نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کی بندی اب نہیں ہیں؟ یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ وہی ہے ہم عبداللہ، وہی ہے امت اللہ، اللہ کی بندی بھی وہی ہے، اللہ کا بندہ بھی وہی ہے، اللہ رب العالمین بھی وہی ہے. کیا رمضان میں اللہ آخرت آخری حصے میں رات کے اترا کرتا ہے؟ نہیں، ہر سال ہر رات اللہ آخری حصے میں رات کے اترا کرتا ہے اور وہی چیزیں بٹ رہی ہوتی ہے. کیوں فکر پیدا کر لی گئی اپنے دماغوں میں اس بات کی؟ کیوں احساس ڈال دیا گیا اپنے دل و دماغ کے اندر کہ رمضان کی اب سب کچھ ختم ہے، اب ضرورت نہیں ہے، اب جنت میں کب کیوں چلے گئے؟ کوشش بہت کی اور اللہ کی طرف سے انشاءاللہ یہ سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، چلے سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی اس کو جہنم سے بچا لیا گیا ہے، جنت میں داخل کر دیا گیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو معلوم ہے کہ پکی رپورٹ جنت میں جانے کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکی رپورٹ ہے جنت میں جانے کی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکی رپورٹ ہے جنت میں جانے کی. جو دنیا میں دستخط کر دیے گئے، مہر لگا دی گئی کہ یہ جنتی ہے پکے، آرام سے بیٹھ گئے. ان کو معلوم ہو گیا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے. لیکن کتنے مزے سے بیٹھے ہوئے، کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے رمضان میں بس عبادتیں کرنی کافی ہے اور جنتیں پکے چلے گئے. پکے چلے گئے، ان کو بتا دیا گیا دنیا کے اندر، لیکن اس کے باوجود حالات کیا ہیں؟ حالات کیا ہیں کہ کیا ہوگا میرا حال؟ کاش مجھے ایک ٹنکا بنا دیا جاتا، کھجور کا ایک ٹنکا بنا دیا جاتا جو اڑ جاتا، ختم ہو جاتا، مجھ سے حساب کتاب نہیں ہوتا، مجھ سے حساب کتاب نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ جو جنتی پکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قبر کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رو رہے ہیں، داڑھی بھیگ رہی ہے، ہمارا تو قطرہ ہی نہیں نکل پا رہا، آنکھوں سے ایک موتی نہیں نکل پا رہا، داڑھی بھیگنا تو دور کی بات ہے. وہ ان کو بشارتیں مل گئی دنیا کے اندر، اور ہمارے پاس سے تو یہ رمضان گزرا ہے خالی، جس کو جیسے گزرا اس کو معلوم ہے. لیکن یہ تبدیلی کیوں ہے؟ جو جب میں بھی وہی ہوں، اللہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی وہی ہیں، مساجد بھی وہی ہیں، تو پھر کیوں تبدیلی ہے؟
اپنے آپ کو بدل کیوں لیا؟ جو تبدیلی رمضان سے پہلے تھی، رمضان میں تبدیلی آئی، اس میں قرار پکڑنا اور اس میں دوام اختیار کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ دلوں کی کجی، دلوں کا ٹیڑھ انسان کو لے ڈوبے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ جسم کا ٹکڑا ٹیڑھا ہو جائے، خراب ہو جائے، بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا کہ الا وہی القلب، وہ جسم کا ٹکڑا دل ہے۔ دلوں کی کیفیات کیا ہے؟ دلوں کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے؟ ذرا کھنگالیں، ٹٹولیں، اللہ کے لیے سنبھالیں اپنے ایمان کو۔ ایمان کی بقا بہت ضروری ہے۔ یہ دنیا یقینی طور پہ آنے جانے والی چیز ہے، لیکن ایمان کی بقا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک انسان کی زندگی کا اختتام اسلام پر ہے تو یقینی طور پہ اس کے لیے اس کی زندگی فائدے مند ہے، سود مند ہے، بہترین ہے، عمدہ ہے، اور اللہ کی طرف سے سلام ہے اس کو۔ اگر اس کی زندگی کا خاتمہ اسلام پر ہے اور خاتمے کا معلوم نہیں ہے، اگر زندگی کا خاتمہ اسلام پر ہے، اگر زندگی کا خاتمہ ایمان پر ہے، تو پھر یاد رکھیں بہت ہی بہترین خاتمہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا ساتھ میں کہ خاتمے کا معلوم نہیں ہے۔ کہ سفید بال پورے ہوں گے تو مرے گا، نہیں خبر۔ تو جب نہیں خبر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا شب و روز اللہ کی مرضی کے مطابق، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا ایک انسان بار بار کرتا رہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے۔ یہ جو اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے یہ دل کی ٹیڑھ پن کی وجہ سے، یہ افراد و تفرید کا جو شکار ہے اہل ایمان، یہ مساجد جو خالی نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ دل کا ٹیڑھ پن ہے، دل کا نہ لگنا ہے۔ یہ قرآن واپس بند کر دیے گئے، یہ دل کے ٹیڑھ پن کی وجہ سے ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی عبادات میں دل کا نہ لگنا یہ ٹیڑھ پن ہے دل کا۔ اگر کیفیات ایسی پیدا ہو رہی ہیں تو اپنے ایمان کو درست کیجیے۔ یہ لائن ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کریں، ورنہ اگر لائن یہ ٹیڑھی رہی تو راستے ادھر ادھر نکل جائیں گے، اور پھر جو صراط مستقیم راستہ جا رہا ہے سیدھا جنت کی طرف کیسے پہنچ پائیں گے اگر ٹیڑھے راستے پر نکل گئے؟ اپنے راستے کی درستگی کر لیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت تو نے دے دی، صحیح راستہ دکھا دیا، اے اللہ تیری عبادت میں ہمدن مصروف ہو گئے اور صحیح راستے پر چل پڑے تھے، عبادت کا مزہ آنے لگا تھا، عبادت کی چاشنی محسوس ہونے لگی تھی، اور کچھ ایمانی لیول بڑھنے لگا تھا، لیکن یک طلب یہ بلڈ پریشر کے آلے کی طرح نیچے گر گیا، ہوا نکال دی گئی، اس کی پارا نیچے آ گیا ایک دم سے۔ پش کرتے رہیں، یہ پمپنگ کرتے رہیں تاکہ آلہ اوپر ہوتا رہے اور درجات جنت کے بلند سے بلند چلے جائیں، کیونکہ جنت کے دروازے جو درجات ہیں وہ 100 اعلیٰ ترین الفردوس، اور اسی کا سوال اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے۔ جب بھی سوال کرے اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرے، اے اللہ تو نے یہ راستہ دکھا دیا تھا، ہم چل نکلے تھے،
ایمانی قوت بڑھ گئی تھی کہ اللہ بھی ایمانی قوت جو بڑھ گئی، جو مزہ آنے لگا تھا عبادات کے اندر، اور جو لوگ خاص طور پہ کہوں گا اعتکاف میں بیٹھے اور 10 دن تک خواتین و حضرات وہ بہت زیادہ انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف عمل رہے، تو لہذا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ تو یہ مصروفیت ختم نہیں ہونی چاہیے، یہ مصروفیت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ بعد اتنا اللہ یہ بیٹھنے کی توفیق بھی تیری طرف سے تھی، تو نے یہ سارے کام کرائے، تو نے یہ سب کچھ کروایا ہے۔ اب ہم اس قابل ہو گئے کہ ہمیں راستہ صحیح نظر آ گیا تو اب یو ٹرن نہیں لینا۔ رمضان سے پہلے کی زندگی میں یو ٹرن لیا، صحیح راستے پر آئے، اب واپس یو ٹرن نہیں، ریورس گیئر نہیں لگانا، گاڑی آگے بڑھنی چاہیے، بیک نہیں کرنا گاڑی کو۔ اب یہ گاڑی جنت کی طرف جانی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے ایمانی لیول کو بڑھانا پڑے گا، اپنے ایمانی لیول کو زیادہ کرنا پڑے گا، اور وہ کیفیات جو ہماری رہی ان کیفیات کو برقرار رکھنا پڑے گا۔ بس یہ سمجھ لیجئے، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ میرا اللہ، میرا قرآن، میرا رسول سب وہی ہے، میرے اندر تبدیلی کیوں آئی ہے؟ حالانکہ یہ تبدیلی کہ اللہ کی عبادات سے غافل ہو کر دوسری طرف میں نکل گیا اور دنیا میں غرق ہو گیا، دنیا میں مصروف عمل ہو گیا، ایسا کیوں ہوا؟ فکر پیدا کر لیں اپنے اندر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات کہی قرآن مجید کے اندر، جو سورہ 14 پارے کے اندر سورہ حجر کی آخری 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ تسبیح بیان کی، اپنے رب کو راضی کرتے رہیے۔ آپ کی کام، لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، لوگ کوئی بھی تانا دیتے رہیں، لوگ کیسے ہی باتیں کستے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے جس کام کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اللہ کی تعریف کرتے رہیے، اللہ کو یاد کرتے رہیے، اور دیکھیے کہ جب سجدہ کرنے والے سجدہ کر رہے ہوں، رکوع کرنے والے رکوع کر رہے ہوں، آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، خبر اس کے کہ کل قیامت کا دن ہو اور کہا جائے رکوع کرو اور وہ رکوع نہیں کر سکیں گے، کہا جائے گا کہ سجدہ کرو اور سجدہ نہیں کر سکیں گے، کمر تختہ ہو جائے گی اور وہ چاہیں گے کمر کو موڑنا نہیں موڑ سکیں گے اس وقت کے آنے سے پہلے۔ آج ابھی جو سجدہ کرنے والے مسجدوں کے اندر اسی طریقے پر مؤذن جو رمضان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ رہا تھا، اسی طریقے بھی آج بھی وہی مؤذن ندا لگا رہا ہے، شامل حال ہو جائیے، ورنہ یہ مساجد اللہ کے ہاں یہ ممبر و محراب دہائی دے کے، یہ چیزیں دہائی دے گی کہ مسجدیں بنا دی گئی، بڑی بڑی خوبصورت بنا دی گئی، لیکن نمازی غائب تھے، تعمیر مسجد کی ہو گئی، تعمیر کرنے والے غائب تھے، یہ اللہ کے ہاتھ دہائی دیں گی، پھر ہم اللہ کی پکڑ سے کیسے بچ پائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، بڑے فکر کی بات ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی آپ عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے، موت کے آنے کی خبر نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدہ عبداللہ کی طرف سے، والدہ بلال کی طرف سے دعا کی درخواست آئی ہے، اور اسی طریقے پر ہارون بھائی ہیں ہمارے، ان کی طرف خراب ہے، دعا کی درخواست آئی، اور باقی جتنے بھی لوگ ہمارے حضرات، خواتین، بچے بچیاں
گھروں میں، اسپتالوں میں یہاں پر موجود ہیں. اللہ رب العالمین سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو ایمان کی حالت میں رہ رہے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے. جو ایمان کی حالت میں دنیا میں جا چکے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی معاف کر دے. اللہ ان کو غریب رحمت کرے. ظالم جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اللہ ظالموں سے تو خود نمٹ لے. ظالموں کی حوالے کر دے اور ظالموں کے ذریعے ظالموں کو بھی تباہ و برباد کر دے. مظلوم مسلمانوں کی اللہ کو غیر سے مدد فرما. کمزور مظلوم مسلمانوں کی غیر سے مدد فرما، ان کی تائید فرما. یا اللہ مسلمانوں کی اور اسلام کی نصرت اور تائید فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی وارحم وارحم.